अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, इंतज़ामी बहरान है और जो तकर्रियाँ हैं उसके अंदर भी घपले हैं। यूँ लगता है कि जैसे यहाँ पे आबादी से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बना दी गई हैं। यानी पंजाब की आबादी आप देखें और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी देखें तो यूनिवर्सिटियों की तादाद जो है वो सेम है। बहुत सारे इस हवाले से इश्यूज़ सामने आ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें बंद हैं। साथ साथ जो पेंशन के मामलात हैं तो पेंशन भी बंद है। अभी रिसेंटली जो मैंने एक स्टोरी की है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उस हवाले से आज मैं तफसील से बात करूँगा। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो घंटी है बेल आइकॉन इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नया नया व्लॉग मिल सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है उस सेंस में कि ये 1957 में एक कॉलेज था। उसके बाद इसको एफिलिएट कर दिया गया पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ और फिर 1981 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो ये एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर हज़ारों तालिब इल्म जो थे वो इसके अंदर पढ़ते थे और यहाँ से वो निकले। अब हालात ये हो रहे हैं कि वहाँ पे जो डिसिप्लिन्स हैं उसके अंदर बताया जा रहा है कि तलबा कम, टीचर ज़्यादा हैं, यानी तलबा कम, स्टाफ ज़्यादा है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो रही है। और आखिरी जो उनके वाइस चांसलर थे जहान बख्त, उनको यहाँ पे तकरीबन उन्होंने 7 साल गुजारे। यानी उनका जो टेन्योर था शायद 3-3 साल का, 6 साल का और 1 साल उन्होंने इजाफी, तो कोई तकरीबन 7 साल उन्होंने गुजारे। 7 साल में चाहिए था कि यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त मुस्तहकम हो जाती, माली तौर पर भी मज़बूत होती, नए डिसिप्लिन भी काफ़ी सारे होते और बच्चों को जो नए रुझानात हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ हम आंग किया जाता। लेकिन वहाँ से शिकायत ये आ रही थी कि अभी हाल ही में कोई ज़री यूनिवर्सिटी ने एचईडी से परमिशन हासिल की कि उन्हें प्रमोशंस करनी हैं, यानी जो तकर्रियाँ उन्होंने करनी है अगले ग्रेड्स में उसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी। हालांकि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि बख्त जहान साहब का चूँकि टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो उन्हें ये अपॉइंटमेंट्स या ये तकर्रियाँ नहीं करनी चाहिए थी। ये एक इल्ज़ाम उन पर आता है। बहरहाल उन्होंने जब ये इजाज़तनामा लिया तो साथ में उन्होंने फिर सिलेक्शन बोर्ड शुरू कर दिया। ठीक है कि सिलेक्शन बोर्ड में नुमाइंदे होते हैं, काफ़ी सारे बाहर से भी आते हैं, इंटरनल भी होते हैं। उसके अंदर एक जो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि 2015 का मैंने देखा है कि 2015 का एक एडवर्टाइजमेंट है, 2018 की, 2021 की, इतनी पुरानी एडवर्टाइजमेंट पे, यानी अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 2015 की एडवर्टाइजमेंट पे आप सिलेक्शन बोर्ड कैसे कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन बोर्ड के लिए ज़रूरी था कि आप एक इश्तिहार जारी कर देते नया, उस पर आप सिलेक्शन बोर्ड भी कर लेते, लोग अप्लाई कर देते, आप उसको उसमें सिलेक्शन बोर्ड में ले आते। लेकिन ये अजीबोगरीब काम हुआ है कि पुराने इश्तिहारात पर आप जो हैं वो सिलेक्शन बोर्ड कर रहे हैं। यानी बाज़ औक़ात वो लोग जो अप्लाई करते हैं वो नहीं होते, चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, किसी और पोस्ट पे होते हैं। तो ये इल्लीगल वो है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेन्योर हो, अगर आपका एक एडवर्टाइजमेंट आई हो तो आप 2 साल के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप इतने पुराने एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे तो ये बड़ा इशू बन जाता है। दूसरा ये था कि स्टाफ को, यानी एक तरफ तनख्वाहें नहीं हैं, दूसरी तरफ आप जो है सिलेक्शन बोर्ड कर रहे हैं, नए लोग ला रहे हैं। तो भाई जब तनख्वाहें नहीं हैं तो नए लोग लाओगे उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे। फिर मज़े की बात यह है कि जब मार्च का महीना था तो मार्च की तनख्वाह नहीं थी, वो अब वो लेट मिली, तो फिर अगली जो तनख्वाह आनी है वो अभी तक का कुछ पता नहीं है। तो माली हालात जो हैं वो भी बड़े ख़राब हैं। यूनिवर्सिटीज़ का मामला ये है कि आधा तीतर और आधा बटेर वाला मामला है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो थी वफाक के साथ थी और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इनको डील करता था एक ज़माने में, और बड़े पैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में यूनिवर्सिटीज़ को अरबों रुपया मिल रहा था। बाद में हालात 18वीं तरमीम आ गई तो 18वीं तरमीम में एजुकेशन का जो शोबा था ये सूबों को मिल गया।
جب صوبوں کو مل گیا تو یونیورسٹیاں درمیان میں لٹک گئیں. ابھی تک یونیورسٹیاں وفاق کے ساتھ ہیں، لیکن وفاق جو ہے وہ گرانٹس نہیں دیتا، فنڈ نہیں دیتا، تو پھر صوبے کو دینے پڑتے ہیں. اب اسی طرح یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے پشاور کی، اس کے بھی حالات ایسے ہیں کہ مالی طور پر حالات اچھے نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں، اور جو سٹاف ہے ظاہر ہے کبھی وہ احتجاج کرتا ہے. ابھی بھی جب یہ وی سی صاحب کا آخری دن تھا تو اس دن بھی انہوں نے ڈول وول منگایا ہوا تھا اور انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب یہ دیکھیں 7 سال میں یونیورسٹی کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے، یونیورسٹی میں کچھ نہیں ہوا. اسی طرح کچھ انتظامی معاملات بھی اسی طرح تھے، اس کی بھی کافی ساری شکایات آئیں. جب یہ سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن ایچ ای ڈی نے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، جو خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے انہی شکایات پر تقریباً کوئی 7 یا 9 یونیورسٹیز میں سلیکشن بورڈ کو روک دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو وائس چانسلر جانے والے ہیں تو وہ نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے جو جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو اتنی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہوں گے یا دیگر جو معاملات ہوں گے، شکایات ہوں گی، بعد میں ان کی انکوائریاں ہوں گی، تو وہ جاتے ہوئے مختلف بھرتیاں اور مختلف جو ہے پروموشنیں کر جاتا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ صوبے کی پرانی یونیورسٹی ہے اور جس کے جو امپلائیز ہیں وہ پینشن کے لیے بھی پریشان ہیں. یہ صرف ایگریکلچر یونیورسٹی کا معاملہ نہیں ہے، صوبے کے اندر اگر 36 یونیورسٹیاں ہیں، 36 میں سے 2-3 کے علاوہ سب کی یہی حالت ہے. تو نہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، نہ اپنے لیے ریسورسز بنا سکے تاکہ وہ جو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ان سے اتنی بھاری فیسیں لی جائیں، لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. پوری دنیا میں لوگ پروجیکٹس لیتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کوئی فنڈ بنا دیتے ہیں، اس کو فکس کر دیتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ان کو انکم آتی ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ وائس چانسلر کا عہدہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے، اس پر اگر ایک ٹیچر بیٹھتا ہے تو وہ ایڈمنسٹریشن نہیں چلا سکتا. پھر فائنانس کے معاملات کے لیے کوئی فائنانس کا افسر ہونا چاہیے، فائنانس کو سمجھنے والا، اکاؤنٹس کو سمجھنے والا بندہ ہونا چاہیے. تو اس پر میرا خیال میں کہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. میری بات ہوئی جہاں بخش صاحب سے بھی، چونکہ وہ بھی یہاں پہ 7 سال وائس چانسلر رہے اور میری ان کے ساتھ اکثر بات چیت ہوتی تھی، تو انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ الزامات بڑے بے بنیاد ہیں، کافی سالوں سے یہ پروموشنز ڈیو تھیں اور ہم نے سلیکشن بورڈ کرنا تھا، لیکن میں نے 2-3 دفعہ ایچ ڈی سے کہا کہ جناب ہم نے سلیکشن بورڈ کرنا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ نہیں، آپ کے پاس چونکہ فنڈز نہیں ہیں تو لہذا آپ نہ کریں اور اس سے بوجھ ہوگا. تو میں نے کہا جب اس وقت اجازت نہیں دی تو آپ آخری ٹرم میں اجازت دینے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں میں نے وفاق سے کوئی 3 ارب روپیہ لایا میں یونیورسٹی کے لیے، تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے اگر وہ لے کے آئے ہیں. اور وہ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی میں نے بڑا ایمانداری سے یہاں کام کیا ہے، میں نے دیانتداری سے کام کیا ہے، میں نے کبھی، میرا کوئی رشتہ دار یہاں پہ نہیں ہے. ایون انہوں نے کہا کہ جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی لوگ تھے کوئی 450 کلاس 4 وغیرہ، ان کو میں نے فارغ بھی کیا کیونکہ وہ یونیورسٹی پر بوجھ بن رہے تھے. اور یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ٹیچر کم ہیں، کلاس 4 سب سے زیادہ ہیں. تو یہ جو ہماری حکومتیں ہیں انہوں نے یہ یونیورسٹیز بنائی اسی لیے ہیں کہ وہاں پہ بھرتیاں کی جائیں. اصل میں تو یہ بھرتیوں کے لیے بنائی گئی ہیں نا کہ ہمارے لوگ 100-200 لوگ بھرتی کر دیے کیونکہ وہ ووٹر بن جائے گا اور آپ کو ووٹ دے گا. تو یہ تمام یونیورسٹیوں کا یہی حالت ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ایگریکلچر یونیورسٹی کا اب نیا وی سی کب آتا ہے. فی الحال تو چارج ایکٹنگ وی سی کو دے دیا گیا ہے. اب ایکٹنگ وی سی کیا کرتے ہیں ان دنوں میں. اب یہ جو شکایات آ رہی ہیں اس حوالے سے یقیناً اب یہ معاملہ سینڈیکیٹ میں بھی جائے گا. یہ جو جتنی بھی پروموشنز کیس ہوں گے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب جب ہمیں ایچ ڈی کا جو لیٹر ملا اس وقت تک ہم 2-3 دن سلیکشن بورڈ کر چکے تھے. تو نامکمل سلیکشن بورڈ ہے، لیکن بہرحال اگر سینٹ میں جاتا ہے، سینڈیکیٹ میں جاتا ہے تو سینڈیکیٹ میں بھی اس پر اعتراضات اٹھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر نیا وی سی آئے اور وہ آ کے اس کو پرائرٹی کی بنیاد پر جو بھی اہل لوگ ہیں ان کو پروموٹ کر دے. یہاں پہ بہت ساروں کی مجھے بھی شکایات آئی ہیں
اس میں کچھ ٹیچرز ہیں جو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہاں پہ بالکل جو جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بعض لوگوں کو اس میں پروموشن دی گئی ہے، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ ان کی جو سروس کا ٹینیور کم تھا، ان کا ایکسپیرینس کم تھا، اس کے باوجود جو اپنے من پسند لوگ تھے ان کو اس میں پروموٹ کیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی شکایات یہ ظاہر ہے دیگر یونیورسٹیوں سے بھی آتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ حکومت کو، اور میں کہوں گا مینا خان صاحب کو، کہ ان معاملات کے لیے کوئی ایک کمیٹی بنا دیں جو کہ کم از کم جو ٹیچرز اگر کوئی شکایت لے کے آئیں گے تو ان کا کوئی حل بھی ہو۔ یعنی اگر سینٹ اور سینڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی معاملہ جو ہے نا سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے، فائنانشیل کرائسس ہیں، ایجوکیشن کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ وہاں سے ایجوکیٹ ہو کے آ رہے ہیں ان کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو نہ کوئی جاب ان کو ملتی ہے، تو بہت ہی برے حالات ہیں۔ اسی لیے جو نوجوان ہیں وہ بڑا مایوس ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔